کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، لیستخلفنہم فی الارض، ہم انہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا، ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور ان کے لیے وہ دین عطا کرے گا جس سے وہ راضی ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد اللہ رب العالمین امن میں تبدیل کر دے گا، یعبدوننی، جو میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذلک، جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی فاسق لوگ ہیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دے گا، اپنی برکات کے دروازے کھول دے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور کھلم کھلا اللہ رب العالمین کی معاصی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کھلم کھلا نہ کریں اس کو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر سایہ فگن رہے گی، اللہ رب العالمین کی رحمت اترتی رہے گی۔ رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے، نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عقاب آئے گا، اللہ کی سزا ہر حال میں آئے گی۔